السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت اسید بن حضیر کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ منورہ سے قبیلہ انصار کے 12 حضرات نبوت کے 12ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور پھر بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام کے سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر ان حضرات نے اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے، یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ بہت جمع تھے۔ اسید بن حضیر کو جب یہ خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر پسند نہ ہو تو کنارہ کشی کریں۔ حضرت اسید بن حضیر یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اسید بن حضیر کہنے لگے، ما احسن ھذا الکلام و اجملہ، کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو، نماز ادا کرو۔ اسید اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہا، ایک اور شخص ہے، یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم میں سے کوئی شخص بھی بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا۔ میں ابھی جا کر ان کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اسید تو وہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید سے دریافت کیا، ما فعلت، تو نے کیا کیا؟ اسید نے کہا، میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسد بن زرارہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو بھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم کے بہکانے کے لیے تم انہی کو یہاں لے کر آئے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو؟ اگر پسند آئے تو قبول کرو، ورنہ پھر جو چاہو کر لو۔ سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی سورہ زخرف کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد کا رنگ ہی بدل گیا اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اول کپڑے پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اٹھے اور وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔
قوم کے لوگوں نے سعد کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تم ہمارے سردار ہو اور بڑے با اعتبار رائے اور مشورے کے سب سے افضل اور سب سے بہتر ہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک کہ تم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔